24واں پارہ ہے سورۃ حامیم السجدہ، پہلی آیت سے شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ المؤمن اور یہ سورہ حامیم السجدہ، یہ 7 صورتیں اس کو حوامیم کہتے ہیں اور یہ لباب القرآن کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن کا مکمل نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور یہ مکی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ صورتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق اس ترتیب پہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام صورتوں کا بنیادی مضامین جو ہے وہ 3 ہی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور اس کے بعد انسانوں کے ساتھ حساب و کتاب اور جنت اور جہنم، یہ یقینی باتیں ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ بیچ میں کچھ اور مضامین میں بیان فرماتے ہیں، جیسے قرآن کی حقانیت کو کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھیجی گئی کتاب ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ نے فرمانبرداروں کے احوال اور نافرمانوں کے احوال، گویا کہ یہ نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر استقامت علی الدین کا حکم کرتے ہیں، دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنا۔ بہرحال یہ اس صورت کے مضامین ہے۔ شروع کی آیت مبارکہ یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے بھی قرآن کی صورتوں کے شروع میں حروف ہے، یہ حروف مقطعات، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اس کی حقیقت تک پہنچنا لازمی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کی، لیکن وہ اپنے گمان کے مطابق بیان کی، یقینی نہیں۔ یقینی ان الفاظ کا جو معانی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ بھی امتحان ہے کہ جہاں تک اللہ نے انسان کو تحقیق کا حکم دیا وہاں تک تحقیق اور جہاں سے روکے آگے رک جاؤ بس۔ اس لیے ان حروف کے معانی کو یقینی طور پر کوئی بیان نہیں کر سکا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ سمجھا رہے ہیں یہ جو کلام ہے، یہ تمہارے سامنے جو پڑھا ہوا کلام، یہ اتارا گیا ہے رحمان ذات کی طرف سے، رحیم ذات کی طرف سے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر صفت رحمان اور صفت رحیم کو بیان کیا ہے۔ رحمان اور رحیم میں دونوں کے اندر رحمت ہے، لیکن رحمت رحمان کے اندر زیادہ ہے بنسبت رحیم کے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت دنیا کے اندر عام ہے، کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی۔ زمین اور آسمان، ہوا اور چرند اور پرند، پہاڑوں کا نظام، یہ سارے کے سارے سورج چاند کا نظام، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہری نعمتیں دنیا کے اندر اللہ نے عام کر رکھی ہے، اپنی مہربانی عام کی ہے، اور ہر مسلمان اور کافر کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تا قیامت آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ظاہری نعمت اور باطنی نعمتیں دنیا کے اندر عام کر رکھی ہے، اس لیے رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہے دنیا کے اندر، زندگی دینے کے ساتھ، صحت دینے کے ساتھ، خوشیاں دینے کے ساتھ، یہ ساری جو بھی نعمتیں۔ اور الرحیم وہ ذات جس کی رحمت خاص ہے آخرت میں، کہ پھر وہاں پر صرف مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی وہ دنیا کے اندر جو اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت پر خاص ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی اس کی آیت ہے، قرآن عربی، اور یہ عربی زبان کے اندر یہ قرآن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی نسل سے ہیں،
لہٰذا اللہ جل شان نے حضور پر قرآن کو اتارا عربی زبان کے اندر۔ پھر حضور کے جو مخاطب لوگ تھے، قرآن کے جو مخاطب لوگ تھے، تو اولین مخاطب وہ عربی لوگ تھے، اس لیے اللہ جل شان نے عربی زبان کے اندر اس قرآن کو اتارا، اور پھر ان کے واسطے اللہ نے پورے عالم کے انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جو اتنی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ایک طرف دنیا کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف عقبہ آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک طرف وعدے بیان کیے جاتے ہیں تو ساتھ وعید بھی ہے، ڈراؤ بھی ہے۔ ایک طرف ایک بات اجمال کے ساتھ، دوسری طرف وہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن کے اندر جو ساری چیزیں بیان فرمائی ہے، یہ ان لوگوں کے واسطے لقوم یعلمون، جو کہ سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یا کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر فائدے کی باتیں ہیں۔ یہ نصیحت سے بھرا ہوا قرآن، اس میں نصیحت ہے، اللہ نے اس کو نصیحت نامہ قرار دیا، لیکن وہ جو کم سے کم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بشیرا و نذیرا، اور یہ ان لوگوں کے واسطے اللہ جل شانہ نے خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اور حج ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہیں اللہ یہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کفر پہ رہو گے یا گناہوں میں پھنس کر زندگی گزارو گے، تمہارے لیے یہ عذاب ہے۔ تو اللہ نے اس کو خوشخبری سنانے کے واسطے اور ڈرانے کے واسطے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی شان رحمت کی بنیاد پہ انسانوں کو سمجھانے کے واسطے، انسانوں کی خیرخواہی کے واسطے، نصیحت کے واسطے میں نے اس قرآن کو اتارا، جو نصیحت برا کلام ہے، لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے منہ موڑ کر اعراض کرتے رہتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر ان میں سے وہ ہے جو اس قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس کو سنتے تک نہیں ہیں۔ یہ حال ہے انسان کا۔ آج میں اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھوں، میں نے آج 24 گھنٹے میں قرآن کو کتنا وقت دیا ہوا ہے، میں کتنا قرآن سنتا رہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ اور جس وقت قرآن کو اتارا جا رہا تھا، اس وقت تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور کس چیز سے؟ مما تدعونا الیہ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہ بات ہمارے دل میں اترنے والی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں پردے، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہمارے کان بوجھل ہے، ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور آگے کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، یا اس پردے کی وجہ سے ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لوگ، جس وقت اللہ قرآن اتار رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی بنائے کہ یہ معبود ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ معبود برحق ایک اللہ ہے، جو سن بھی سکتا ہے اور جو بول بھی سکتا ہے، اور جو اللہ ایسا ہے کہ وہ تمہیں نفع بھی دے سکتا ہے، تم سے نقصان ہٹا بھی سکتا ہے، تمہیں عزت دینے والا، تمہیں رسوائی سے بچانے والا، وہ ایک اللہ ہی تو ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھنا سننا گوارا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اتنے بتوں کی عبادت کرتے رہتے تھے، ہم ان کو چھوڑے، یہ کسی کام کے نہیں، یہ بات ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسے فعمل، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم اپنا عمل کرو، اننا عاملون، اور ہم اپنے ڈگر پہ چلنے والے ہیں، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں، تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ، ہم آپ کی بات سننے کے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہماری مجالس کے اندر قرآن کی کتنی بات چلتی رہتی ہے، اور قرآن کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر محنت کیا ہے۔ عام تو چلو جو مصروف لوگ اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں وہ الگ ہے، جو بچے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے اس کا کیا حال ہے؟ برائے نام ایک نصاب ہے، اور اس نصاب کے حوالے سے جس استاد کا انتخاب کیا جائے، بس وہ صرف اردو پڑھ سکتا تو وہی انتخاب کیا جاتا ہے،
اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے محنت کی جاتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کان بوجھل ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، ہم آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے، کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں، انما انا بشر مثلکم، او بھائی سنو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ نعوذ باللہ میں کوئی خدا ہوں یا میں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں، میرے اندر تو الہ ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے مابین فرق صرف اتنا یہ ہے، میں تمہارا جیسا انسان ہوں، یوحی الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہیں وحی نہیں کی جاتی، بس میرا تمہارا فرق یہ ہے۔ مجھے اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے اس وحی والی بنیادی نعمت کے لیے کہ اللہ جل شانہ میری طرف قرآن کو اتارتے رہتے ہیں، اور مجھے جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ وحی یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق وہ ایک اللہ ہی ہے، ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، بس فاستقیموا الیہ۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو مسلمان کو سمجھائی جاتی ہے کہ استقامت کے ساتھ چلو، ڈٹے رہو اپنی بات کے اوپر، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل و دماغ کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائے، بس انسانوں کے دل شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ لوگ کہیں گے تمہارے سامنے نہیں جی یہ ہمارا فلاں معبود یہ کام کرنے والا ہے، فلاں معبود یہ کام کرنے والا ہے، فلاں یہ کام کرنے والا، نہیں، کوئی معبود نہیں، معبود ایک اللہ ہی ہے بس۔ اس لیے اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس امت کو سمجھا فاستقیموا الیہ، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کو استقامت، مستقل مزاجی، یہ نہیں کہ ایک دو دن بس کیا بس چھوڑ دیا، یہ دنیا کے کاموں بھی بہت گندی چیز ہے، غیر مستقل مزاجی، کاروبار شروع کیا، ایک دو تین چار مہینے 5 مہینے چل پڑے، پھر چھوڑ دیا، پھر کوئی اور کام شروع کیا، پھر چل پڑے، پھر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی دین کے اندر یہ نہیں کہ ایک دو دن نمازیں پڑھ لی پھر چھوڑ دی، 1 مہینہ 2 مہینے نمازوں کی پابندی کی اور پھر چھوڑ دی، استقامت کے ساتھ ڈٹ کے چلنے رہنا، فاستقیموا الیہ، سیدھا چلتے رہو اللہ کی طرف، واستغفروہ، اور انسان کمزور ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، کبھی کبھار انسان غافل بن جاتا ہے اور اللہ جسم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم مایوسی کا شکار نہ ہو، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، اس پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، واستغفروا، اور اس سے بخشش طلب کرو۔ لیکن یاد رکھنا جو مان کر چلنے والے ہیں وہ تو الگ ہے، یہ جو نہیں ماننے والے اور الٹا یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں اور ہمارے کان بھوجل ہیں، فویل للمشرکین، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، وہ یہود ہے، وہ نصارہ ہے، وہ مشرکین جو بھی ہیں، ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو مسلمان ادا کرتا ہے، یہاں کافر اور مشرک کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس طرح نماز سے انکار کرنا کفر ہے تو زکوٰۃ سے انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کرے قیامت کے دن اس کا مال ایک گھنجے سام کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ڈستا رہے گا بہرحال، اور پھر اس کے استری کی طرح اس کو گرم کیا جائے گا اور اس کے دائیں بائیں اور اس کے پیشانی پہ اس کو داغا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جو مشرک کے بارے میں کہا گیا ہے، علماء کی رائے یہ مفسرین فرماتے ہیں لا یؤتون الزکاۃ سے مراد وہ دل کی زکوٰۃ ہے، کہ یہ لوگ دل کا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی دل کو پاکیزہ نہیں بنا رہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک بن جاتا ہے، تو ایسے ہی دل کا زکوٰۃ یہ ہے کہ دل کو سارے غیر سے پاک کر لو اور ایک اللہ کی عظمت اور ایک اللہ جل شانہ کے معبود کا یقین دل میں رکھ دو۔ لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ آخرت سے انکار کر رہے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندگی سے انکار کریں، جنت اور جہنم سے انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، پیغمبر کی دعوت میں لبیک کہہ چکے، جو پیغمبر نے کہا اس کو مان چکے اور اس کو مانتے ہوئے اس پر زندگی بنا چکے،
وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہیں، لہم اجر غیر ممنون، جب یہ ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اللہ نے ان کے لیے وہ اجر تیار کر رکھا ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، غیر ممنون، لا متناہی ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے ایک درخت لگایا ہوا ہے، اس پر پھل آ جائے، آپ پھل کاٹ دیتے ہیں، اس پھل کے کاٹنے کے بعد اگلے سال اس پر پھل آئے گا۔ اور جنت کا پھل، جنت کے درخت، جو ہی آپ نے پھل کاٹا اس کے بعد فوراً وہیں پہ دوبارہ پھل نکل جائے گا۔ وہاں کی نعمتیں، آپ نے کوئی پرندہ چاہا کہ میں کھا لوں، اور آپ کے قریب آ کے وہ بھنا ہوا رکھ دیا جائے گا، آپ کھا لیں گے، جو رہ گیا بچ گیا دوبارہ پرندہ بن کے وہ آسمان میں اڑے گا۔ اب یہ اوپر کی طرف جھانکے یہ ساری نعمتیں، یہاں تک کہ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواہش ظاہر کی، مجھے زمینداری کا شوق ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے سامنے زمین جو ہے اس کے اندر ہاتھ چلا دیا جائے گا، بیج ڈال دیا جائے گا، وہاں پر وہ بیج سارا اس سے تخم جو ہے فصل تیار ہو جائے گا، کٹ جائے گا، آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، چلو اللہ فرمائے میرے بندے یہ بھی لے لو۔ جو چاہو کہ اللہ جل وعلا جنت میں وہ چاہتے پوری ہو، جنت میں چاہت کے پورے ہونے کا محل ہے، دنیا چاہتوں کے پورے ہونے کا محل، یہاں ضرورت پر اتفاق کر لیتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسا اجر ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں اجر غیر ممنون کا یہ ہے، اللہ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو انسانوں پہ جتلایا نہیں جائے گا۔ دنیا کا بندہ کسی پر احسان کرے جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر اللہ جل شان جو بدلہ دیں گے اس میں کسی قسم کا جتلانا نہیں ہوگا، آپ پر احسان کو جتلایا نہیں جائے گا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام اتارا ہوا ہے رحمان رحیم ذات کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے کہ اس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن عربی، یہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس ان میں اکثر لوگ اعراض کر چکے، منہ موڑ چکے، پس وہ سن نہیں رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردہ میں ہے اس بات سے جو جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے رہتے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس آپ عمل کیجئے، یقین ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، پس تم اس کی طرف سیدھا چلتے رہو، استقامت کے ساتھ چلو، ڈٹ کے رہو۔ واستغفروہ، اور اس سے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتے رہا کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے مشرکوں کے لیے۔ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ۔